السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بحری روئیں، ٹھیک ہے، اوشن کرنٹس میں نے آپ کو کروانا ہے۔ سب سے پہلے آپ سنیں کہ اوشن کرنٹس کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ بحری روئیں۔ آپ نے پہلے سمندر کے اندر حرکات پڑھی، جس میں 3 طرح کی حرکات جو کہ ویزیبل موومنٹس آپ نے پڑھی۔ اس میں سے ایک ویو یعنی کہ لہر جو کہ سمندر کے ساحل سے آ کے ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھی۔ پھر اس کے علاوہ مد و جزر اکبر یا مد و جزر اصغر، لو ٹائڈس اینڈ ہائی ٹائڈس پڑھی، ٹھیک ہے۔ تیسری جو قسم ہے موومنٹس کی وہ ہے بحری روئیں۔ بحری روح کیا ہوتی ہے کہ بحری روحوں سے مراد سمندر کے اندر سمندر کا ہی کچھ پانی کسی مخصوص سمت میں دور تک بہتا چلا جائے تو اسے بحری روح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سمندر کے اندر پانی ایک خاص سمت میں چلتا ہے، اس کو بحری روح کہتے ہیں۔ اب یہ پانی 2 طرح کی روح ہوتی ہے، یعنی کہ یہ پانی گرم پانی کی روح بھی ہوتی ہے جسے کہ ہم وارم واٹر کرنٹ کہتے ہیں، اور یہ ٹھنڈے کے پانی کی روح بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہم اسے کولڈ کرنٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وارم واٹر کرنٹ اینڈ کولڈ واٹر کرنٹ، ٹھیک ہے۔ بحری روحوں کی رفتار جو ہے عموماً 4 سے 6 میل فی گھنٹہ کے قریب ہوتی ہے۔ ان کی گہرائی اور چوڑائی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے چلنے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے اہم جو ہیں اسباب وہ ہے سمندر پر ہواؤں کا چلنا۔ ہوا جس سمت میں چلتی ہے تو پانی بھی سمندر کا اسی سمت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے چلنے کی۔ پھر اس کے علاوہ سمندر کے درجہ حرارت میں کمی و بیشی، ٹھیک ہے، کہ وہاں کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ کم درجہ حرارت والے علاقے اور سرد درجہ حرارت والے علاقوں کے سمندر آپس میں جب ملتے ہیں تو بھی ان کے اندر بحری روئیں جو ہیں وہ اپنا نمایاں اثر ڈالتی ہیں۔ پھر سمندروں کے پانی میں نمکیات کی کمی و بیشی، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا تھا سیلنٹی، میں نے آپ کو پڑھائی تھی، یعنی کہ سمندر کے اندر جو پانی ہے اس میں کافی نمکیات ہوتے ہیں، اور وہ پانی جب عمل تبخیر کے ذریعے ویپوریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر نمکیات پیچھے باقی رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر کا پانی بھاری ہو جاتا ہے، اور یہ بھاری پانی جو ہے وہ کم بھاری پانی کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سمت میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ براعظموں کی بناوٹ، ٹھیک ہے، بہت سی بحری روئیں پڑھیں گے کہ وہ بڑے بڑے براعظم کے ساتھ جب ٹکراتی ہیں تو بھی ان کے رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، یا وہ دوسرے رخ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یا 2 حصوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر زمین کی روزانہ گردش، زمین کی روزانہ کی گردش کی وجہ سے آپ نے فیرل لاء بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے شمالی نصف کرے میں جو ہے وہ دائیں جانب اور جنوبی نصف کرے میں بائیں جانب جو ہے وہ ہوا اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ اسی طرح بحری روئیں بھی اپنا رخ جو ہے وہ یہی رکھتی ہیں کہ شمالی نصف کرے میں دائیں جانب اور جنوبی نصف کرے میں بائیں جانب۔ بحری روحوں کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ بارش برسنے کا سبب بھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، درجہ حرارت میں اضافے کا سبب، تجارت پہ وہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ تجارت پہ اثرات دیکھنے میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ آج کل دنیا میں گرم پانی کی روح والے سمندر جو ہیں وہ تجارت کے لیے بہت اچھے نمایاں رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں، جیسے ہمارے بحیرہ عرب میں، ٹھیک ہے، بحیرہ عرب میں جو ہے وہ وارم واٹر کرنٹ چلتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سمندر جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ سارا سال تجارت کے لیے کھلا رہتا ہے، کیونکہ ان کی بندرگاہیں کھلی رہتی ہیں، سی پورٹس کھلی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تجارت پہ وہ اپنا بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جہاز رانی اور میں بھی، ٹھیک ہے، اوبویسلی تجارت جو ہے وہ جہاز رانی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ماہی گیری پہ بھی، ٹھیک ہے، فشنگ اور سمندری مواد کا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ شامل ہونا، منتقل ہونا، ٹھیک ہے، دھند کا پیدا ہونا، جب گرم پانی اور سرد پانی کی روئیں آپس میں ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں تو فوگ پیدا ہوتی ہے، دھند پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بحیرہ اوقیانوس کی روئیں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا تھا اٹلانٹک اوشن جسے انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بحیرہ اوقیانوس۔
اس کی جو روئیں ہیں یہ بھی 2 حصوں میں ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ گرم پانی کی روح بھی ہوتی ہے اور ٹھنڈی پانی کی روئیں بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں 4 اہم روئیں ہیں، شمالی استوائی روح اور ٹھیک ہے جو ہے، اور خلیجی روح یا خلیج میکسیکو کی روح جسے کہتے ہیں، یہ گرم پانی کی روح ہیں۔ دو گرم پانی کی روح چلتی ہیں اور 2 ہی اس میں ٹھنڈے پانی کی روح ہم پڑھیں گے، لیبراڈور کی روح اور کینری کی روح، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو نقشے میں کے ساتھ اس کو دکھاتی ہوں، پڑھاتی ہوں، تاکہ آپ کو پھر کلیئر کٹ سمجھ آنے شروع ہو جائے گی۔ نقشے کے بغیر یہ پڑھنا مشکل ہے اور سمجھنے بھی بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اٹیمپٹ کریں تو بھی اس کے ساتھ اس کا میپ ضرور ڈرا کریں اور اس کی ڈائریکشن بھی آپ دکھائیں۔ اس نقشے پہ آپ دیکھیں، یہ بحیرہ اوقیانوس ہے، ٹھیک ہے۔ بحیرہ اوقیانوس جو کہ شمالی اور جنوبی امریکہ اور یورپ اور افریقہ کے درمیان میں آ جاتا ہے، ایس کے شیپ میں بتایا۔ اس میں سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ شمالی جو ہے وہ روئیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شمالی بحیرہ اوقیانوس کی روئیں پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو ریڈ کلر ہے وہ گرم پانی کی روح دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بلو کلر ہے وہ ٹھنڈے پانی کی روح۔ بلو کلر جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کو شو کر رہا ہے اور ریڈ کلر کا جو ایرو ہے وہ گرم پانی کو شو کر رہا ہے۔ شمالی استوائی روح سب سے پہلے کیا آئی، گرم پانی کی یہ روح خط استوا کے عین شمال میں مشرقی تجارتی ہواؤں کے زیر اثر خط استوا کے ساتھ بہتی ہے۔ یہ روح چونکہ خط استوائی علاقوں سے آتی ہے اور استوائی علاقے کے سمندروں پر سورج کی شعاعیں سارا سال عموداً پڑتی ہیں، اس لیے اس کا پانی گرم ہوتا ہے۔ یہ روح مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا سفر جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ روح جب جنوبی امریکہ کے شمال مشرقی ساحل کے قریب پہنچتی ہے کہ یہاں پہ، تو اپنا رخ تبدیل کر کے وہ خلیج میکسیکو میں داخل ہوتی ہے۔ یہ گلف اسٹریٹ، ٹھیک ہے، یہ گلف آف میکسیکو نہیں، خلیج میکسیکو کے اندر داخل ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ یہ خلیجی روح کہلانے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی گرم پانی کی روح ہے جو خلیجی روح ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آگے آنورڈز آپ دیکھیں یہ خلیجی روح چلتی ہے۔ خلیجی روح کی ابتدا خلیج میکسیکو اور جزائر غرب الہند کے قریبی علاقوں سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوبا اور فلوریڈا کے حصے میں اس کی رفتار کافی تیز، عموماً 4 میل سے فی گھنٹہ کے قریب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس روح کی چوڑائی جو ہے وہ 40 میل کے قریب ہوتی ہے، گہرائی تقریباً جو ہے وہ 440 فیتھم ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس روح کے پانی کا درجہ حرارت جو ہے وہ 80 درجے فahrenheit کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ اس روح کے پانی کا رنگ جو ہے وہ روح کے پانی کا رنگ بتا رہے ہیں، گہرا نیلا ہوتا ہے۔ اس میں نمکیاتی مادوں کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روح جو ہے آگے چل کر یہ نارتھ اٹلانٹک ڈرفٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جسے کہ بحیرہ اوقیانوس کی جھال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حصہ اس کا اوپر جو ہے وہ یورپ کے ساحلی علاقوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے جو کہ کینری کی روح کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ یہ دونوں آپ نے گرم پانی کی روح پڑھی ہے، شمالی استوائی روح جسے نارتھ ایکواٹوریل کرنٹ کہتے ہیں، اور خلیجی روح، ٹھیک ہے، گلف اسٹریم جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آگے چل کر نارتھ اٹلانٹک ڈرفٹ بن جاتی ہے۔ اور پھر یہ بحیرہ اوقیانوس کی جھال جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جس کا ایک حصہ جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ اوپر کی طرف سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یورپ کے جو ہے وہ مغربی ساحل کے ساتھ۔ یہ 2 آپ نے گرم پانی کی روح پڑھی، اور اس کے ساتھ اوپر سے جو ٹھنڈے پانی کی روح آتی ہے وہ لیبراڈور کی روح کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سرد پانی کی روح بحیرہ منجمد شمالی سے شروع ہو کر گرین لینڈ کے جنوبی ساحل سے گزرتی ہوئی براعظم شمالی امریکہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ بہتی ہے۔ اس کی وجہ سے مشرقی ساحل پر موجود سمندری پانی کا درجہ حرارت کافی کم ہو جاتا ہے۔ یہ روح چونکہ سخت علاقوں سے آتی ہے، اس لیے اس کا پانی جو ہے اس کا درجہ حرارت بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جب یہ روح جو ہے نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب خلیجی روح سے ٹکراتی ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے ٹکراتی ہے، تو وہاں 2 مخالف روحیں یعنی کہ ٹھنڈے اور گرم پانی کی آپس میں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے دھند پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ فوگ ہو جاتی ہے، جو کہ بحری جہازوں کے لیے کافی خطرناک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ دھند کی زیادتی کے باعث کافی اندھیرا سا چھا جاتا ہے،
اور جہاز راننے کے لیے بھی یہ دشواریاں ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ ٹھنڈے پانی اور گرم پانی کی روح آپس میں ٹکراتی ہیں۔ پھر آگے چل کے دیکھیں کہ کینری کی روح ہے، بحر اوقیانوس کے وسط میں پہنچ کر خلیجی روح کا پانی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایک حصہ تو برطانیہ اور یورپ کے ساتھ چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ اسپین اور افریقہ کے شمال مغربی ساحل کی طرف بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس روح کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ بلو کلر کا نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر نیچے کی طرف افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا دوبارہ شمالی استوائی روح میں آ کے شامل ہوتا ہے۔ تو یہ اپنا پورا ایک چکر پورا تقریباً سرکولر فارم میں یہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنا چکر پورا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے شمالی استوائی روح، پھر خلیجی روح، ٹھیک ہے۔ خلیجی روح جو ہے وہ سے آگے چلتی ہوئی، ٹھیک ہے، شمالی جو ہے بحر اوقیانوس کی جھال، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہی نیچے آ کے کینری کی روح بن جاتی ہے۔ اب لیبراڈور کی روح جو اوپر سے آتی ہے اور کینری کی روح یہ ٹھنڈے سرد پانی کی روح ہے، اور جو باقی 2 آپ نے پڑھی ہیں وہ گرم پانی کی روح ہے۔ یہ صرف جو ہے شمالی بحر اوقیانوس کی روح ہے۔